السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم بات لے کے آیا ہوں، کیونکہ کچھ دن کے بعد 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات میں ہر ایک مسلمان اپنے صلاحیت کے موافق، اپنے طاقت قدرت موافق دل کھول کر عبادت کرتا ہے۔ ذکر اعتبار سے ہو، صلاۃ کے اعتبار سے ہو، قرآن پاک تلاوت کے اعتبار سے ہو، اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں اور خوب سے خوب ثواب لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن 10 ایسے اعمال ہیں جو ہمیں آپ کو اس رات کو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جو شخص 15ویں شعبان کی رات اس 10 کاموں کر لیتا ہے، اس کے تمام اعمال مجھے لگتا ہے بیکار ہو جائے گا۔ تمام رات صرف جاگنا ہوگا اور اٹھک بیٹھک کرنا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ سے گزارش کی 10 کام سے ہمارا بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اس رات کو ہمارا خوب عبادت کریں۔ مستقل ویڈیو انشاءاللہ آئے گی، کون کون سی عبادت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات عبادت کے لیے دین کے وقت اس رات کی نیت سے غسل کرنا اور خاص نیت سے غسل کرنا، یہ سنت ثابت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان 10 صحابہ کرام ثابت اس رات کی عبادت، لیکن کسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 15ویں شعبان رات عبادت کرنے کے لیے غسل نہیں فرمایا۔ ہاں، ایسے آپ اگر غسل کرنا چاہے، بھائی دن روزانہ غسل کر رہے، آپ غسل کر لیا، یوں غسل کر، لیکن مغرب سے پہلے آپ غسل کر رہے ہیں کہ 15ویں شعبان کی عبادت کرنے میں رات کو شب برات عبادت کرنی ہے، تو یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، ہمیں آپ کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن آپ ایسے نارمل غسل کرنا کہ غسل کر سکتے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 2، 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات عبادت کرنے کے لیے عید بقرعید طرح اچھا لباس پہننا، نیا نیا کپڑا پہننا، بڑھیا سے عطر خوشبو لگانا، سرما لگا کر آنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت نفل عبادت ہے اور رب کریم ہمیں آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ تنہائی میں آئیں۔ اللہ کا اور بندے کا تعلقات ہے، میرا اور میرے پروردگار کا، میرے رب کریم، میرے خالق مالک کا کنیکٹ ہے۔ اس کنیکٹ میں کوئی ایسا چیز نہ ہو جو دکھاوا شامل ہو جائے۔ اس لیے نیا کپڑا پہننے کو سنت سمجھنا، ثواب سمجھنا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اب ایسا نارمل پہننا چاہیے پڑھ سکتے، کپڑا نہیں ہے پہننا پڑھ سکتے، لیکن ثواب سمجھنا کہ اس رات کو نیا کپڑا پہننا، غسل کرنا ثواب ہے، ثواب نہیں ہے۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھنے کو ضروری قرار دینا، کہ اگر 15ویں شعبان کو روزہ اگر نہیں رکھے گا تو رات کی عبادت ضائع ہے، بیکار ہے۔ ایسی باتیں روزہ رکھنے کے بارے میں فضیلت آئی ہے، آپ روزہ رکھیے، لیکن 1 2 4 روزہ رکھ لیجئے، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ 15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 15ویں شعبان نہیں، مکمل شب شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت روزہ رکھتے تھے، صرف آخری کے 2 3 دن چھوڑ کر، یہ 27 28 اور 29 30، اس طرح جو 2 3 دن آخری ہے تاکہ رمضان سے کنیکٹ نہ ہو جائے، تو روزے کو ہم اور آپ ضروری نہ سمجھ۔ نمبر 4، بہت سا دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں کہ سحری کو اعلان کیا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی رات شہری میں سحری کو اعلان نہیں کر رمضان کی طرح، یہ بھی کیا ہے، سنت کے بالکل خلاف، ہمارے نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 5، عبادت میں خاص اہتمام کرنا، کہ بھائی 4 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے، 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس سے کم پڑھے گا تو عبادت بیکار ہے۔ نہیں، صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھنی ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہی ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، یعنی خاص کر دینا کہ رات عبادت کرنا ہے، اس طرح عبادت کرنا ہے، یہ خاص کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ کو جتنا جی چاہے مناسب سمجھے آپ عبادت کریں، اگر نہ بھی عبادت کرے تو کوئی کراہت نہیں، لیکن آپ ثواب سے اور فضیلت سے محروم رہ جائے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن عبادت کرے لیکن ضروری سمجھ کر نہ کرے۔ نمبر 5 اور نمبر 6، مسجدوں کو لائٹنگ سے بھر دینا، چکا چک لائٹ سے بھر دی پورا مسجد، اور مسجد نماز پڑھنے والا خالی ہے، نماز پڑھنے والا آ رہا ہے تو اب ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، آگ تاپ رہا ہے، لائٹنگ دیکھ رہا ہے، مسجد دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہے۔ تو مسجدوں کو جھکجھکا کر لائٹنگ نہیں لگانا، موم بتی سے روشنی نہ کرنا، اگربتی جلائے خوشبو ادار کرنا، نہیں۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے بندے سے تعلقات ہونا چاہیے۔ عبادت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دیکھا ہوا نہیں۔ لائٹنگ عبادت نہیں ہے، لائٹنگ موم بتی جلانا عبادت نہیں، بلکہ آپ لائٹنگ جو مسجد میں خرچہ کر رہے ہیں، موم بتی خرچہ کر رہے ہیں، وہی چیز شب برات کی نیت سے آپ کسی غریب کو دان کر دیجیے، اب وہی چیز کسی مسکین کو دے دیجیے، وہی چیز آپ مسجد کو کوئی سامان دے دیجیے،
اور نہیں ہے تو امام صاحب وہی پیسہ ہدیہ کر دیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دعا کریں آپ کا عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ تو نمبر 6 ہے مسجدوں کو لائٹنگ سے نہیں سجانا چاہیے۔ نمبر 6 ہوگا۔ نمبر 7 رات میں چائے کا پارٹی جو کرتے ہیں، یہ بالکل بکواس ہے، من گھڑت ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ تو چائے کا پارٹی نہ کریں، وقت ضائع ہے، اور جتنا وقت آپ کے چائے پینے کا وقت برباد کرے گا وہ آپ کی کھاد میں جائے گی، کیونکہ وہ گناہ سے آپ بچا رہے ہیں۔ نمبر 8 جو شیطان کا وسوسہ ہے، حلوہ پکانا۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ سے لو لے گا اور اللہ کے پاس اپنے گناہوں کو معافی کروا لے گا، تو ایک بہانہ شوسا نکال دیا کہ بھائی بس حلوہ بنانا شروع کر دو۔ حلوہ بنائی گئی خواتین تھک جائے گی، رات کی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتی۔ ہاں حلوہ کھانا بذات خود بالکل کھا سکتے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 9 تہجد کی نماز جماعت سے ادا کرنا، اسی طرح وتر کی نماز جماعت سے ادا کرنا، صلاۃ تسبیح کی نماز جماعت سے ادا کرنا، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ تہجد کی نماز ہو، ٹھیک ہے، وتر کی نماز ہو، صلاۃ تسبیح کی نماز، یہ تینوں نماز جماعت سے ادا کرنا سنت خلاف ہے۔ جماعت سے نماز کب ہوتی ہے؟ وتر کی نماز کس میں؟ رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ باقی کسی وہ مہینے میں جماعت سے نماز ادا کرنا، یہ تینوں بالکل صحیح نہیں ہے۔ نمبر 10 آخری ہے، سب سے پوائنٹ چیز ہے کہ قبرستان میں آتش بازی، قبرستان جا کر موم بتی جلانا اور اس رات کو خاص کر قبرستان جانے کے اہتمام کرنا، پارٹی کے ساتھ جو کوئی پٹھان محلے سے سکھ محلے جانا، یہ بالکل خلاف سنت۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ اگر زندگی میں اب ایک ہی مرتبہ جائیے بالکل کافی ہے، لیکن قبرستان جانا اور قبرستان سجا دینا اور لائٹنگ کر دینا، پھر اسی طرح اس رات میں پٹاخہ پھوڑنا، یہ بالکل خلاف سنت عمل ہے۔ یہ 10 چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، صرف عبادت خاص ہے۔ وہ عبادت کیا ہے اس کے مستقل ویڈیو انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔